آج جو ہم نے تلاوت سنی ہے سورہ ہود کی جو بقیہ آیات ہیں، 12ویں پارے کے دوسرے باب سے اس کا آغاز ہوتا ہے اور 25 نمبر آیات سے لے کر 123 آیات، یہ اس کی ٹوٹل آیات کی تعداد کتنی ہے؟ 123۔ آج کی جو ہماری سورہ ہود کی تلاوت ہے اس میں 99 آیات ہیں، اور ان آیات میں اللہ عز و جل نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان کی تعداد ہے 35، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے ان کی تعداد ہے 12، اور جن کاموں سے منع فرمایا ہے ان کی تعداد ہے 8، اور جو ذیلی احکامات اس کے علاوہ ہیں ان کی تعداد ہے 15۔ اس صورت میں آپ نے نام سے بھی اندازہ لگایا ہے، سورہ ہود نبی کے نام سے سورہ موسوم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر انبیاء کرام کا بھی اس میں ذکر آتا ہے۔ یہ جو چند ایک پارے ہیں ان میں اللہ عز و جل نے صورتوں کے جو نام ہیں آپ نے دیکھے، پہلے سورت پڑھی سورہ یونس، پھر سورہ ہود، آگے سورہ یوسف، پھر آگے سورۃ الرعد، وہ بھی قوم رعد ان سے متعلق ہے۔ اللہ عز و جل نے پچھلی قوموں کے جو احوال ہیں، جو عذاب ہیں، وہ تمام کے تمام ذکر فرمائے۔ اس صورت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر ہے، حضرت ہود علیہ السلام قوم عاد کا ذکر ہے۔ وہ جو آپ نے سنا ہے کہ بڑے بڑے قد آور اور عظیم الجثہ لوگ تھے، انہوں نے غرور کیا، تکبر کیا، اور اللہ عز و جل نے فرشتوں کو حکم دیا کہ ان پر ہوا کا عذاب نازل کیا ہے۔ اب آپ ان کی باقیات دیکھیں نا، ان کے جو دور کی سیڑھیاں ہیں وہ ایک عام انسان کے قد سے بھی ڈبل ٹرپل ہے، ایک سیڑھی کا اسٹیپ ہے، اتنے قد آور تھے، ہاتھوں سے اوپر کرو تو تلاش کر میں اپنے گھر بنا لیں، اتنی اللہ نے ان کو طاقت عطا فرمائی۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اونٹ کی نکیل کے برابر نہیں، بلکہ سوئی کے دانے، سوئی کا جو سرا ہے اس کے برابر ہوا کا جو دروازہ ہے وہ کھول دیا جائے، اور وہ پوری کی پوری قوم کو اللہ عز و جل نے غرق کرنا۔ حضرت صالح علیہ السلام، ان کی اونٹنی کا جو واقعہ ہے، ناقۃ اللہ کے نام سے موسوم ہے، اللہ نے ان کی طرف جو اپنی اونٹنی بھیجی اور انہوں نے جو اونٹنی کا حال کیا، اس کی ٹانگیں کاٹ دی، وہ سارے اس میں واقعہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام، ان کا واقعہ، یہ دونوں ہم اثر ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کسی اور علاقے میں کسی اور قوم کی طرف تھے، حضرت ابراہیم کسی اور قوم میں تھے، اور جب فرشتے آئے حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کی آزمائش کے لیے، تو پہلے حضرت ابراہیم کے پاس آئے، حضرت ابراہیم نے ان کی دعوت کی، ان کو کھانا پیش کیا، تو انہوں نے کھانے سے جب انکار کیا، بڑے خوبصورت لوگوں کی شکل میں آئے، تو پھر حضرت ابراہیم کو معلوم ہوا کہ یہ فرشتے ہیں اور ان کی رضا یہ نہیں ہے۔ انہوں نے خود بتایا کہ ہماری رضا اللہ کا ذکر ہے۔ حضرت شعیب علیہ السلام کا اور اہل مدین وادی کا نام ہے، جس میں حضرت شعیب علیہ السلام بطور نبی اللہ نے مقرر فرمائے۔ اس قوم نے ناپ توڑ میں کمی کی، جس وجہ سے اللہ عز و جل نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ یاد رکھیں، ایک مرتبہ جو غلطی کی ہے نا، اللہ عز و جل اس میں موقع عطا فرماتا ہے، اللہ عز و جل رسی ڈھیلی فرما دیتا ہے، اور جب وہ گناہ کو، اس برائی کو پکڑ لیا جائے، بار بار اس کو دہرایا جائے، پھر اللہ عز و جل عذاب نازل فرماتا ہے۔ انہوں نے یہ اپنا شعار بنا دیا تھا، ناپ توڑ میں کمی کرنا، تو پھر اللہ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ حضرت موسیٰ اور فرعون کا ذکر ہے، میں نے آپ کو پچھلے سال بتایا تھا، تمہیں یاد ہو کہ نہ یاد، ہمیں یاد ہے ذرا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر اللہ عز و جل نے قرآن میں سب سے زیادہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ کا ذکر نبیوں میں سب سے زیادہ اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے۔ اس صورت میں جو اللہ نے کام کرنے کے حکم ارشاد فرمائے ہیں، اللہ نے فرمایا اللہ کی عبادت کرو، آیت نمبر 50 میں، 61 میں اور 83 میں بار بار اللہ کیا فرماتا ہے؟ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو۔ پھر فرماتا ہے اللہ سے ڈرو، اتقوا اللہ، یہ بھی اللہ نے اس صورت میں بار بار فرمایا۔ اوفوا الکیل والمیزان، ناپ توڑ میں کمی نہ کرو، جیسے آپ کو بتایا حضرت شعیب علیہ السلام کا اہل مدین کا جو واقعہ ہے، ناپ توڑ میں کمی نہ کرو۔ ظاہر ہے نا، جب پچھلی قوم کا احوال بتایا تو پھر جو حضور علیہ السلام کی امت ہے ان کو بھی تلقین فرمانی ہے کہ پچھلی قوم پر اس وجہ سے عذاب ہے تو یہ نہ کرو۔ پھر اللہ عز و جل نے فرمایا فاستقم کما امرت، جس طرح تمہیں حکم دیا جائے اسی پر عمل کرو اور اسی طرح کرو۔ پھر اللہ عز و جل آیت نمبر 114 میں فرماتا ہے نماز قائم کرو، اقیموا الصلاۃ۔ یہ بھی قرآن میں جتنی مرتبہ آیا 80 مرتبہ اللہ عز و جل نے یہ لفظ استعمال فرمایا، اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ اس کے
کئی معنی ہیں. صرف یہ نہیں نماز پڑھنا مراد نہیں ہے، مسجدوں کو آباد کرنا، نمازوں کی تیاری کرنا اور نمازیوں کے لیے سہولتیں فراہم کرنا، یہ تمام کی تمام اقیم الصلاح میں آتی ہیں. اللہ فرماتا ہے بس صبر اختیار کرو. جن کاموں سے منع فرمایا اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو. لا تشرکوا بہ شیئا، اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو. اور یہ سورۃ کافرون میں بھی ہے، کل والے ہمارے ٹاپک میں بھی تھا. اللہ عز و جل نے اس میں منع فرمایا فساد نہ پھیلاؤ، فساد نہ پھیلاؤ. جب اللہ عز و جل نے حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا تو فرشتوں نے کہا یا باری تعالیٰ ہم تو تیری عبادت کے لیے ہیں، ہماری خوراک ہی تیری عبادت ہے. کوئی طبقہ ایسا ہے فرشتوں کا کہ جو جب سے پیدا کیے گئے ہیں اور جب تک ان کی زندگیاں ہیں قیامت تک وہ قیام میں ہی رہے گے. اور ایک گروہ ایسا ہے کہ جو قیامت تک رکوع میں ہی رہے گے، اور کچھ ایسے ہیں جو قیامت تک سجدے میں ہی رہے گے، کیونکہ ان کی غذا ہی اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی عبادت ہے. تو نے یہ جو انسان پیدا کیا ہے یہ تو زمین میں فساد پھیلائے گا. تو اللہ عز و جل نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کا علم ان پر ظاہر کیا. تمام کی تمام دنیا میں جو چیزیں ہیں وہ یکے بعد دیگرے وہ ظاہر ہوتی رہی اللہ کے حکم سے، اور حضرت آدم علیہ السلام ان کے نام کئی زبانوں میں بتاتے رہے. تو پھر فرشتوں نے تسلیم کیا کہ واقعی یہ جو اللہ نے اپنا نائب مقرر کیا ہے اس میں کچھ تو کوالٹی ہے. کیوں؟ علم وہ فوقیت والا ہے. علم ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسانوں میں تفریق کرتا ہے مراتب کے لحاظ سے، مرتبے بلند کرتا ہے. اس لیے تو حضور غوث اعظم نے فرمایا کہ میں علم پڑھتے پڑھتے کتب بن گیا. اس وجہ سے علم پڑھتے پڑھتے